السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ جو اللہ جل شانہ کی ذات ہے نا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ کے سوا کسی کا سہارا نہیں چاہیے، کسی مرد عورت کسی بھی دنیا دار لوگ کا ہمیں سہارا نہیں چاہیے اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ آج میں اس بارے میں آپ سے تھوڑی سی چیز آگاہ کروں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا، وہ میرے بھائیوں اللہ جل شانہ بہت بڑی ذات ہے، اور یہ بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی مشکل سبق ہے۔ ہر ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل میں اتاریں کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے میرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی پہرے دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہر چیز کے لیے کافی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم قل هو اللہ احد، احد کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، صرف وہ اکیلا بھی ہے اور وہ اکیلا تمام تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ اللہ کو پکارو، کسی سے مدد نہ مانگو سوائے اللہ کے میرے بھائیوں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اس اللہ کی طرف جو ذات صفات سب میں اعلیٰ ہے، ہر چیز سے پاک ہے، رات کو ساری کائنات کو سلا دیتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، پوری دنیا کو کھلا رہا ہے میرے بھائیوں، اور خود کھانے سے پاک ہے۔ انسان ہر چیز میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ میرے بھائیوں کسی کے حکم کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کسی کو چاہیں عزت دینا میرے بھائیوں، ساری دنیا اسے مل کے ذلیل کرنا چاہے تو اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا جسے عزت دینا چاہیں اور اللہ جل شانہ سے ذلیل کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں سے کامیاب نہیں ہم کر سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ہمارے کام بنانے والی ذات ایک اللہ کی۔ اللہ چاہے گا تو ہمارے کام بنیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے ذرا بھی کام نہیں بنیں گے۔ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی دعوت دینی، لوگوں کو اللہ کی محبت بتانا کہ بھائیو ہمارے کام تب بنیں گے جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب میرے بھائیوں اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہمارے کام دنیا بھی بنیں گی اور آخرت بھی بنے گی۔ بھی دنیا میں بھی ایسی زندگی گزار کے جائیں گے کہ میرے بھائیوں کسی چیز کا غم و خوشی، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ پھر قبر ہے، حشر ہے، میدان حشر ہے، دوزخ ہے یا جہنم ہے، وہ تو ایسی زندگی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ انسان اگر یہ کہے نا کہ زمین سے لے کے آسمان تک رائی کے دانوں کو بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانے کو اٹھا کے لے جائے، انسان کے ذہن میں یہ تو آئے گا کہ یہ جو دانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، پر جو آخرت کی زندگی ہے نا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے ناموں کو، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کرنا۔ یہ نہیں میں آپ لوگوں کو کہتا کہ آپ جناب بوری بستر ہر چیز چھوڑ کے مسجد میں صرف ایک اللہ کی وجہ نہیں، روزانہ اپنے آپ کو 1% ٹھیک کریں۔ روزانہ آپ رات کو ایسٹیمیٹ لگائیں کہ میرے میں کتنی غلطیاں ہیں، میرے میں کیا غلط ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ روزانہ 1% اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ 100% اللہ کے دین پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ پھر دیکھنا اللہ آپ کے کام ایسے بنائے گا کہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اللہ کی ذات واقعی میرے ساتھ ہے، اور حقیقت میں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی انسان محسوس تو کرے۔ اللہ کہتا ہے کبھی انسان مجھے پکارے تو صحیح۔ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو تب کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے نکالنے والا، اور جب مشکلات سے نکل جاتا ہے تو درباروں پہ جا کے چادریں چڑھاتا ہے کہ یہ تو پیروں کی دعاؤں سے میں بچا ہوں۔ میرے بھائیوں کبھی اللہ کو پہچانو تو صحیح۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ کبھی میری طرف آ تو صحیح، میں ذات میں بھی اعلیٰ ہوں اور صفات میں بھی اعلیٰ ہوں، کبھی مجھے پکار تو صحیح، میں تیری ساری حاجتیں پوری کروں گا، تو میری طرف رجوع تو کر، تو صرف سجدے میں گر کر 2 آنسو تو بہا، میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنی محبت کرنے والا ہے میرے بھائیوں، تو ہمارا حق بنتا ہے نا؟ بنتا ہے نہیں بنتا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو ایک ماننا۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اس اللہ کی طرف۔ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے،
اور ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں اتارنا۔ آج ہمارا کیا سسٹم بن گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا پتر جو ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا پائلٹ بنے گا۔ آج تک کسی ماں نے کسی باپ نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا؟ اگر ہم فار ایگزامپل اگر کہہ بھی دیں نا کہ ہمارا بچہ کہ عالم دین بنے گا، حافظ بنے گا، تو کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ہیں؟ اگر ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کھاتے کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مولوی کھانے ہیں۔ اسی طرح نا میرے بھائی، تو میرے بھائیوں، اللہ جو ہے نا بڑی مدد کرنے والا ہے، بڑی نصرت والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میری وکالت کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ رَقِيبًا، اس کی نگرانی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيظًا، اس کی حفاظت کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اس کی مدد کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اس کی نصرت کافی ہے۔ کبھی پکارے تو صحیح بندہ اپنا اللہ کو، ڈھونڈے تو صحیح اللہ کو۔ تو اس کے لیے میرے بھائی میں آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ اپنے آپ کو 100 میں سے 1% ٹھیک کرے، اور ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی دعوت بھی دیں، دنیا کی بھی دیں۔ دین کی یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، دنیا میں اللہ جل شاہ نے بھیجا ہے، دنیا میں ضرورت ہے۔ کاروبار کریں، تجارت کریں، دکانداری کریں، ہر کام کریں دنیا کا، پر حلال طریقے سے کریں، حرام سود گھر نہ لے کے جائیں۔ یہ بچوں کچی عمروں میں بچوں کو سکھائیں۔ آج ہم کچی عمروں میں بچوں کو یہ چیز سکھائیں گے تو بڑے ہو کر یہ بہت بڑا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے میرے بھائیوں۔ قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ مختصر سی زندگی میں دھوکے میں نہ پڑیں۔ چلو سب ساتھی اس کی کوشش بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو سے آگاہ کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔